اور آگے چلیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا کے غلام بن کے رہ جاتے ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا، تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ وَعَبْدُ الدِّرْہَمِ، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے ہو، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی سوچو، یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے، جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے وہ وہی رہ گئے۔ یہی معاملہ ہے، 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے، 40 سال ہو گیا کوئی بادشاہ ہے، وہاں لباس فاخرہ پہن رہا ہے، لیکن دھوکہ ہے بھئی، یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے۔ کھیل کود، کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کو فقیر بنا دیا، ڈرامہ ختم ہوا، نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر ہے، دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ دیکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بیویئر، کیپ الرٹ، چوکنے رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان لعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے، اجی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو، یہ جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو، جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے جاؤ، وہ بخشنے والا ہے بڑا، وہ تو یوں سمجھیے کہ نکتہ نواز ہے، کسی بات کے اوپر بخش دے گا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس، تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں اللہ غفار ہے، اللہ جو ہے تواب ہے، لیکن اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا۔ اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر، اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو، کیا پتہ پکڑ ہو جائے۔ اس کی انتہا تو ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسرا خوف کا عالم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو رجا بھی ہو، امید، اور اللہ کا خوف بھی، ان دونوں کے مابین رہا جائے۔ ایک آیت اور بہت بڑی پیاری ہے، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ، بارش برستی ہے، زمین بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا، کچھ نہیں تھا، خاک اڑ رہی تھی، اب وہاں پر کھیتی ابھرتی ہے، گھاس اگ رہی ہے، اہتزت و ربت ایک الفاظ آئے ہیں، زمین میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی، حرکت آ گئی، زندگی آ گئی، اب وہ سبزہ اس کی زیبائش بن رہا ہے۔ اور یہاں کہا حضرت دکھڑوں کو، اس نے اپنے گویا کے گہنے، اپنے جو ہے وہ
زیور پہن لیے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ پھر انسان انہی کی طرف رہے گا. آخری آیت اس سلسلے میں دے رہا ہوں. قال رب بما اغویتنی، یہ ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا. اب یہ اس کے مالک کیا ہیں، اس کے اوپر پھر کبھی بحث. حالانکہ گناہ تو خود کیا، اللہ کے حکم سے سرکابی کی، سجدت سے انکار کیا. رب بما اغویتنی لأزینن لہم لأغوینہم لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے لیے زمین کے اندر آرائشیں، زیبائشیں، دلکشیاں، دلچسپیاں پیدا کر دوں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، پچھلی 3 صدیوں کے دوران دنیا کی زیبائش و آرائش میں اس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی. ذرا جا کر دیکھیے، یہ UAE، سعودی عرب، خاک اڑتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. آج سے زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 100 سال کہہ لیجیے، یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہوئی جھپٹ کر گوشت لے جائیں اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں. یہ تو ان کی معاش کا ذریعہ تھا. UAE کے ساحل کے اوپر UAE کچھ نہیں تھا، مچھلی پکڑ لی اور کھا لی، اللہ خیر صلی اللہ. جوتے پاؤں میں نہیں، جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں. اور آج کیا حال ہے، جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھوکے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے. کیا ہے؟ اور وہاں پر جو ہریاول ہے دیکھ کر آنکھیں جو تازہ ہو جاتی. جا کر ابو ظبی میں تھا کیا؟ سیرا، میرا سیرا کچھ بھی نہیں. یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گندم ہے. انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس ہی نہیں ہے. وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے، قطرہ قطرہ قطرہ، نیچے نہروں میں نہیں آتا، نالیوں میں نہیں آتا. نالیوں اور نہروں میں آئے گا تو پانی جذب ہو جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، پانی ضائع ہو گیا. پانی تو بہت قیمتی ہے. ایک لمبا پائپ ہے، یہ 100 گز کا لمبا پائپ ہے، ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا، ریوالو کر رہا ہے. اس کے اندر وہ سوراخ بنے ہوئے، ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. یہ سعودی عرب میں ہوگا. ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں، اگر جدہ سے ریاض تک تو معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر بہاؤ بہار اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہیں وہ گرین ہو گئے. تو یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچ گئی ہے. اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاً عالم امر کو پیدا فرمایا، کن فیکون، اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق کی. الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تھی. آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے، سب کی روحیں موجود تھیں، ہم سب موجود تھے. سمجھ رہے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا یقیناً پروردگار تو ہی ہمارا رب. ہمارے اس دور کے بہرحال معروف مفسروں میں سے مولانا اصلاحی صاحب، میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے، لیکن پھر اختلاف بھی میرا شدید ہوا. رجم کے معاملے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی، اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ اہل جو منکرین حدیث کے موقف اختیار کر لیا. انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی تفسیر میں
یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مہمل ہے، کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے عہد کیسا؟ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا۔ سوچنے لگے، میں نے کہا ورنہ یوں ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا۔ کہہ رہے ہاں ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا۔ افسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات چھپ رہی ہے، جو شائع کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں درستی نہیں کی۔ یہ عہد کر کے ہم دنیا میں آئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا، سٹل نور، جس سے کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے۔ حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی، ان اللہ خلق الملائکہ من النور۔ اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے ہیں، آگ کے ذرات، ٹریلین ڈگری فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریچر، اور دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے، فوٹونز کہلاتے ہیں۔ انہی فوٹونز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں، پھر یہ ستارے بنے ہیں، سیارے بنے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس لیول پر اس آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آگ سے ہوئی ہے، آگ کی لپٹ، آگ کی لو، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے، اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں سے بخارات نکلے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فضا پیدا ہو گئی، گیسز اسی زمین سے نکلے ہوئے۔ اور نمبر 2، سکڑ گئی، کہیں اونچی کہیں نیچی، پھر ہزارہ برس تک بارش ہوتی رہی، اور یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آ گئے۔ اور یہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے، کان عرشہ علی الماء۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی حیوان، کوئی سمندری، کوئی مچھلی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کچھ نہیں، زمین اور پانی۔ وکان عرشہ علی الماء، وہاں سے پھر انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ سائنس اور قرآن دونوں اس پر متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دی کرسٹ آف دی ارتھ۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا، یہ کہ جو احادیث سے ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی بر اعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر پھر یہ کہ وہ گارا بنایا، اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو کہ آرگینک تھا، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی، تو قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے تین لازم، کہیں کہتا ہے صلصال من حمأ مسنون۔ یہ 4-5 الفاظ جو استعمال کیے قرآن۔ بارہ اس کو چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی۔ جب یہ حیولہ تیار ہو گیا آدم کا، جسمانی حیولہ، تو آدم کی روح لا کر پھونک دی گئی، اور یہ آدم ہوئے اب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی۔ یہ چند باتیں جو ہیں، یہ چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کہیں اس سے، چاہے ویلٹن شاؤن کی بات کہیں جرمنی اصطلاح کے اندر، یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کہیں، یا قرآن مجید کی حکمت کہیں، وہ جو مولانا روم نے شکوہ کیا نا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخان، کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو پڑھتے رہو گے، ارسطاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلاٹونائزر کو، ان کو پڑھتے رہو گے، کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھو۔ پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 علم عطا کیے، یہ اصل ہے بات جو سمجھنے کی ہے۔ اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیے جانے کا، سورہ بقرہ کا 4واں رکوع، شروع میں ایک علم کا ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
آدم کو سارے نام سکھا دیے اللہ نے. یعنی نام کن چیزوں کے؟ نام کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں نا، میٹیریل تھنگس. اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے. میٹیریل ورلڈ جو وجود میں آنے والی تھی، اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے دیا گیا. لیکن دیا گیا کس شکل میں؟ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے تو صحیح نا، لیکن یہ وجود میں تو آئے گا، ذرا وقت لگے گا. یہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ آگے پودا بنے گا، پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا، پھر آم آئے گا نا. ایک آدم میں امر ہے، وہاں وقت کوئی نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ. انما امرہ اذا اراد شیء فانما یقول له کن فیکون. نو ٹائم. لیکن عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے. رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے 9 مہینے لیتا ہے، تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے. آم کا درخت بھی کچھ سال لے گا، تب وہ آپ کو پھل دے گا. عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے. اور آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں. اور یہ دن کون سے ہیں؟ یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ دن یونیورسل ڈیز. ایک تو ہمارا دن ہے، سورج کا، ہماری زمین کا ایک چکر جو 1 دن ہو گیا. لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سولر، اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا، جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے، اس کا 1 دن بنے گا. گلیکسی کا 1 دن کیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. تو قرآن اسی لیے کہتا ہے نا، اللہ کا عام دن جو ہے وہ 10,000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، اور ایک جگہ 25,000 برس پہ، 50,000 برس کا بھی. بہرحال اس میں جو تخلیق ہوئی تو پھر آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لیے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ 2 اللہ تعالیٰ نے علم کے شعبے انسان کو ابتدا میں دیے، اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا. ایک طرف نبی آ رہے ہیں، اللہ کی ہدایت چلی آ رہی ہے. ہدایت میں ارتقاء ہو رہا ہے، جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے. کبھی انسان بچپنے میں بھی تھا ذہنی اعتبار سے، کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے. اسی لیے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی، نہیں، قرآن میں لا کر اس کی تکمیل کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت ہدایت میں نے اس کا اتمام کر دیا تمہارے اوپر. اسی طریقے سے انسان کا تمدنی ارتقاء ہوا. کبھی غاروں میں رہتا تھا، پھر قبائلی نظام بنا، پھر شہروں میں رہنا شروع کیا، پھر بڑی مملکتیں اور امپائر کا دور آ گیا. اب یہ جو نظام چل رہا تھا، انسان پر ظلم کرنے والا بن گیا. بادشاہوں کے گلچھرے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیش ہیں، اور اس کی عیش کی جو بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے، خون پسینہ ایک کر کے جو پھل جو حاصل کر رہا فصل، لیکن اس کے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے. اس کے بچے کے لیے فاقے ہیں، عیش ان کے جاگیرداروں کے ہے، بادشاہوں کے ہے. ان تمام کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تو ایک طرف ہو رہا ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ سائنسی ترقی. آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکال کر یہ جو کمپیوٹر ہے یہاں، آپ نے سینس ڈیٹا اس کو فیڈ کیا، اس نے پروسیس کیا، نتیجہ نکالا، میموری کے اندر ڈال دیا. اب میں سارے کمپیوٹر کی اصطلاح سے استعمال کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے، بہت بڑا کمپیوٹر ہے. اس کے بعد آپ نے مزید دیکھا اور مطالعہ کیا، غور کیا، اب اس کے بعد اور نتیجہ نکلا، اس کو پہلے سے کمپیئر کیا، دونوں سے ایک اور نتیجہ نکلا، اسے بھی میموری. رفتہ رفتہ انسان یہ بھی کیڑی کی چال چلتا ہوا یہ علم جو ہے، جو اصل میں اسماء کی شکل میں حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، لیکن اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے. وہ آم کی گٹھلی کے آم بننے کے اندر وقت لگا ہے. پچھلے 200 سال جو ہے اس معاملے کے اندر انتہائی عجیب ہے. ایکسپلوژن ہوا ہے معلومات کا، اتنا دھماکہ ہوا ہے معلومات کا کہ آج کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام علوم کے جو ہے موٹی موٹی باتیں بھی جمع کر سکے اپنے ذہن کے اندر. ممکن نہیں ہے. آج صورتحال کیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بہے قابل نہ بن جائے. لیکن اس ضمن میں ایک جو حادثہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟
بدقسمتی سے یورپ کے اندر پاپائیت کی ایک حکومت قائم تھی جو بڑی تنگ نظر، بڑی سخت، بڑی مستبد۔ پاپائیت کے تحت سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام۔ کسی گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی جلا دو، اگر سائنس کی نکل آئی جلا دو، گھر جلا دو، گھر جلا دو، کتابیں نہیں، گھر جلا دو۔ اس وقت جو ہے اسلام جو جزیرہ نما عرب سے نکلا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے 80 برس کے اندر اندر ہسپانیہ میں داخل ہوا، یورپ میں آیا ہے، اور یورپ میں داخل ہو کر وہاں عظیم یونیورسٹیاں قائم کی ہیں۔ کارڈووا کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی۔ یورپ کے نوجوان آئے، یہاں سے آ کر علم حاصل کر کے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 تحریکیں وہاں چلی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم، علم کو زندہ کرو، سائنس کو زندہ کرو۔ اور یہ مذہب جو ہے یہ کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مذہب کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی پاپائیت کے نظام کی وجہ سے، سائنسی ترقی کے اندر وہ مذہب سے دوری، وہ ابتدا ہی میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے اہم نکتہ۔ دیکھیے اگر یہ دونوں آنکھیں برابر چلتی رہتی، اس میں کیا ہوتا؟ آپ کی مادی ترقی بھی ہو رہی ہے، اور ہدایت جو ہے اس کی بنا پر آپ اس کے جو پھل ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، اس لیے ہدایت آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے، تو میں نے خاص طور پر حضرت سلیمان کا ذکر کیجئے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کس قدر طاقت دے دی تھی۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندے جرندے وہ ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہ حکومت وہ ہے جو کسی کو نہیں دی گئی، اگرچہ حکومت کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، امپائر زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت تو کسی کو نہیں دی گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ان کے اندر غرور پیدا ہوا ہو، کوئی وہ مادہ پرستی پیدا کر دی ہو، معاذ اللہ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ۔ پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی ہیں، اور تاکہ میرا عمل درست رہے۔ اب یہ ہوگا اگر یہ دونوں آنکھیں چل رہی ہیں، ایک آنکھ دنیا کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، جو سورسز آف انرجیز ہیں ڈسکور کر رہی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور ایک آنکھ ان تمام کو صحیح راستے پر لے کر چل رہی ہے، وہ ہے ہدایت۔ لیکن پاپائیت کا وقت کیا ہوا؟ ایک آنکھ بند کر دی گئی، سائنس کی آنکھ بند کر دو، اور صرف پاپائیت۔ اور بدقسمتی سے پاپائیت کے اندر، چونکہ عیسائیت کے اندر شریعت بھی ختم کر دی تھی سینٹ پال نے، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ موجودہ کرسچینٹی میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو بریک دی لا فنش دی لا۔ نہیں، لا موزائک لا، حضرت موسیٰ کا قانون شریعت نافذ رہے گی تم پر، سینٹ پال نے ختم کر دی۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا، اب یہ کہ جو مسپوپ جو حکم دے دے گا بائی ڈیکریز، اس کا فرمان ہوگا، وہ جس شے کو حلال کہہ دے گا حلال، جس شے کو حرام کہہ دے حرام۔ جو عدی ابن حاتم کی حدیث ہے، آپ کو یاد آئی ہوگی کہ انہوں نے جب وہ ایمان لائے ہیں، حاتم تائی جو بہت مشہور سخی انسان دنیا میں گزرا ہے، اس کے بیٹے ہیں یہ عدی، یہ عیسائی تھے، ایمان لائے تو ایک دفعہ ذرا ڈرتے ڈرتے سہم کر جھجکتے ہوئے حضور سے پوچھا، حضور قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے احبار و رہبان کو الہ بنا لیا، ہم نے تو الہ نہیں مانا انہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جسے وہ کہہ دے حرام تم مان لیتے ہو حرام، اور جسے وہ کہہ دے حلال تم مان لیتے ہو حلال؟ یا یہ تو ہے، کیا یہی نہیں ہے؟ شریعت دینا تو اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام تو نہیں۔ انہوں نے شریعت موسی کو پھینک دیا اٹھا کر، اور خود بن گئے شارع، اور شارع کون ہوتا ہے؟ شارع تو اللہ ہے۔ تو اس نے میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ یہ ہے وہ جو صورتحال تھی یورپ کے اندر جب اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آیا ہے، اور وہ ہے یہودیوں کا۔
دیکھیے یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی چڑھوا دیا، پھر حضرت مسیح کے حواریین کو شدید تکلیفیں دی۔ رومی جو حاکم تھے وہ بت پرست تھے، انہوں نے بھی ستایا۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ بھی رومی جو بت پرست تھے، بادشاہ ڈیسیس، اس سے انہیں کہا تھا کہ باز آ جاؤ اس توحید سے ورنہ تمہیں ہم رجم کر دیں گے۔ تب وہ جو ہے جا کر غار کے اندر چھپے تھے اور 300 برس تک چھپے رہے۔ لیکن اس 300 برس میں کیا ہوا؟ رومن امپائر اسلام لے آئی، کمال ہو گیا۔ رومن ایمپرر کانسٹنٹین اس نے یہ عیسائیت قبول کر لی، مسلمان نے عیسائیت قبول کر لی۔ اسلام کبھی حضور کی تو بعثت نہیں ہوئی، یہ 325 کے قریب کا واقعہ ہے، 4 صدی عیسوی کے شروع میں۔ اب یہ ہے کہ ان کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر جو بار پڑ رہی تھی، اب عیسائی ہو گئے بادشاہ، انہوں نے پھر یہودیوں کی جو پٹائی کی ہے وہ تو آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے تو جس طریقے سے ان سے نفرت ہوتی تھی، انہیں گھیٹوز میں رکھتے تھے، شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف جیسے کرفیو لگا ہوا ہے 2 گھنٹے کے لیے اجازت ہے، تم آؤ تو خرید و فروخت کر کے نکل جاؤ، لیکن یہی نیا نہیں رہ سکتے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ انہی یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ یہ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم واقعات ہیں۔ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کورڈووا، گریناڈا، علم کے، حکمت کے چشمے بہہ رہے ہیں فرانس، جرمنی اور اٹلی کی طرف۔ اللہ نے کہا، اسلام نے کہا، انسان کسی کا غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا غلام۔ انہوں نے ایسی آزاد خیالی پیدا کی مشرف والی کہ اللہ کا بھی غلام نہیں، فریڈم، انسان جو چاہے کرے، مادر پتر آزادی۔ اللہ نے کہا تمام انسان برابر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عورت اور مرد برابر ہے، ان پہ اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا خاندانی ادارہ جو ہے کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اس وقت تک، جب تک پوپ تھا، اس وقت تک سود حرام تھا پورے یورپ کے اندر، نہ تو کوئی کمرشل انٹرسٹ تھا اور نہ یوزلی۔ انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اب بغاوت کروائی، اور یہودیوں کا بینک قائم ہوا ہے سب سے پہلا انگلینڈ کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور بینک چرچ آف انگلینڈ جو سب سے پہلا باغی چرچ تھا جو کہ پوپ سے بغاوت کر کے بنا ہے۔ یہ کام کیا ہے یہودیوں نے اس عرصے میں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے۔ ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا۔ دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دور نہیں ہے، بہت بڑی جنگ۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے 2 قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا۔ کوئی پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا، نیچے لاشیں ہیں، لاشیں دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاکھ پر گرے گا۔ یہ جنگ اب دور نہیں ہے، یہ آخری صلیبی جنگ، اس کا آغاز 2001 میں ہو چکا ہے۔ بعد میں میں بھول جاؤں آپ کو، یہ آپ مجھے زیادہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے حضرات یہاں آئیں گے، میں 1000 وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بے شمار ثبوت ہیں، یہ جو جنگ 2001 میں شروع کی ہے بش نے، وہ صلیبی جنگ ہے، اس کی اپنی زبان سے نکل گیا تھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ازد وعدہ خارج تھا، کہہ دیا تھا اس نے صلیبی جنگ۔ لیکن یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، شہد شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے۔ 2001 کے 9/11 اس سے 1 مہینے پہلے رسالہ چھپا ہے یہ امریکہ میں،
دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، مفت تقسیم ہوتا ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ. اس کا جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر ہے. اگست کا شمارہ یعنی 9/11 سے ایک مہینے قبل کا اشارہ شمارہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے ڈوم آف راک اور مسجد اقصی، اور بولڈ الفاظ میں کیا ہے آپ کے پاس ہے، جن کے پاس بھی پہنچ گیا ہے. کیا لکھا ہے؟ موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ. پریپریشنز آر بینگ میڈ. 2001 میں لکھ رہا ہے، اگست میں لکھا ہوگا، جولائی میں چھپا ہے اگست میں. پریپریشنز آر بینگ میڈ، تیاریاں ہو رہی ہیں فار دی لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کے لیے، وچ ول بی دی بلڈیسٹ آف آل، جو تمام پہلی جو صلیبی جنگیں تھیں ان سب سے زیادہ خونریز جنگ ہوگی. یہ تو گھر کا بھیج دیا، شاہد من اہلہا. یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، سارے اسرائیلیوں کو وہاں لانا ہے پوری دنیا سے. مسجد اقصی کو گرانا ہے، قبۃ الصخرہ کو گرانا ہے، وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت جمانا ہے. یہ بھی ایک بات نہیں ہوگی بہت سے حضرات کے لیے، یہ تخت داؤد کہاں سے آٹپ کا؟ 3000 برس پرانا تخت. حضرت داؤد کا کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے. حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے ان کا تخت. وہ ہسٹری بھی اسی رسالے نے بیان کی تھی. یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی. پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی. پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے اسے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل، اس میں رکھ دیا گیا. تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی تھی. 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا. خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. وہ گیا روم سے گیا آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں. 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا، اور وہاں اسے کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا. اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے. اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہوتی ہے. یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا. یہ ان کا پروگرام ہے. ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے ہیں. ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے. میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ. ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفی. تو ٹوائنبی از ایکسپٹڈ ایز دی گریٹسٹ فلاسفر آف ہسٹری. اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی، اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا. 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی. 1950 میں سویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا. دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں، اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اسی سرزمین سے ہوگا.